میدا کے امراض میں سے ایک مرض ہے جو پیٹ میں جو ہے نا پانی بھر جانا، استسقاء ہے، ڈراپسی، ایشیٹیس۔ یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری مختلف قسم کی بیماریوں کی علامت ہے، جس میں یہ ہے کہ لحمیات کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں، جگر کی خرابیاں ہیں، گردوں کی خرابیاں ہیں، دل کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ہے، پیٹ کی جھلیوں کی سوزش ہے، تپدے کی کئی اقسام ہیں، اس کی وجہ سے بھی پیٹ میں پانی جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے۔ بچے دانی کے ساتھ مبیض کی مختلف قسم کے امراض ہیں عورتوں میں۔ قدیم جو حکماء ہیں اس نے اسے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، لاہمی، زکی اور تبلی۔ تو وہ چونکہ پرانے حکماء جو ہیں اس کی اصلی بیماری کا جو سبب تھا اس سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے اس کی ظاہری شکل کے مطابق جو ہے نا اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ دل، گردوں اور غذائی مسائل کی وجہ سے پیٹ میں جو پانی بھر جاتا ہے، یہ پورے جسم میں اس کے اثرات جو ہے نا یہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ورم آ جاتا ہے، جگر کی خرابی ہو تو ٹخنوں پر ورم آتا ہے۔ جگر کی بیماریوں میں پیٹ پہلے پھولتا ہے اور باقی جسم جو ہے نا بعد میں پھولتا ہے، جبکہ دوسری بیماری میں ابتدا جو ہے نا یہ جسم پر ورم سے ہوتی ہے۔ مرض کا باعث سمجھنے کے لیے مریض کی غذائی حالت، خوراک کی نوعیت، نشہ بازی، سانس کی بیماریوں، تپدق، پیٹ کے پھیلاؤ میں تدریجی اضافہ، معمولی تھکاوٹ کے بعد سانس میں تکلیف، خواتین میں زچگیوں، اسقاط اور پیٹ میں درد، دل اور گردوں میں استسقاء کی وجہ سے کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ استسقاء کی عام ترین علامت پیٹ میں پانی کی موجودگی ہے، اس کی وجہ سے مریض کے پیٹ میں بوجھ، گھٹن، شدید کمزوری ہوتی ہے۔ علامات کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ اس بات سے ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی بھرا ہے۔ جگر کی بیماریاں اور جھلیوں کی دق کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ خون کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے بھی یہ مرض استسقاء ہو جاتا ہے۔ تیلی بڑھ جاتی ہے، لحمیات کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جبکہ وٹامنز کی کمی کی وجہ سے دل کی جو عوارض ہیں وہ مسائل بنتے ہیں، دل تھوڑا سا پھیل جاتا ہے، اس میں دل کی دھڑکن تیز اور اختلاج قلب کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسباب کو اگر ہم توجہ میں رکھیں تو مسئلہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ پیشاب جو ہے اس کی حالت سے گردوں کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سانس چڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دل کا مسئلہ ہے، چھاتی کی ایکس رے سے پتہ چل جاتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ ایک قابل اعتماد طریقہ ہے اس مرض کو جاننے کے لیے، کیونکہ اس سے جگر کی صورتحال اور پیٹ میں پانی کی موجودگی کا واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ لیور فنکشن ٹیسٹ اس سلسلہ میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے، اس سے ہمیں جگر کی جو فعالیت ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ جگر جو ہے یہ کس طرح کام کر رہا ہے، کس طرف کو یہ بیماری جو ہے نا یہ جا رہی ہے۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے، اگر بوجھ زیادہ ہو اور پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے تو کسی طریقے سے پیٹ سے پانی جو ہے نا یہ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ پانی یکدم نہ نکالیں، ایسا ورنہ جو ہے نا بے ہوشی ہو سکتی ہے اور مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر سوزش کی وجہ سے پانی نہ پڑا ہو تو نمک کھانا بند کر دیں۔ پیشاب آور ادویات جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کرائیں، کیونکہ بار بار پیشاب کرنے سے ورم جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اگر تپدے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو تپدے کا باقاعدہ جو ہے نا وہ علاج کیا جائے۔ غذا کی کمی یا جسمانی کمزوری کے لیے وٹامنز اور لحمیات کے مرکبات، کمپلان وغیرہ یا وٹامنز کی گولیاں ان کا استعمال کرایا جائے۔ تو اس سلسلے میں کورٹیسون کے جو مرکبات ہیں ان کے مابعد برے اثرات بڑے خطرناک حد تک لے جاتے ہیں، ان سے بچا جائے سوائے مجبوری کے، یہ استعمال نہ کی جائیں، کیونکہ بعد میں یہ بہت سارے پیچیدہ مسائل جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہیں۔ طب یونانی میں اس کی 3 قسموں کے لحاظ سے ان کے علاج جو ہے مقرر ہے۔ استسقاء لامی میں روان چینی کا استعمال جو ہے نا وہ زیادہ طور پر کیا جاتا ہے۔ استسقاء زکی میں حلیلہ زرد کا استعمال جو ہے نا وہ اکثیر ہے۔ تبلی جو ہے اس کی قسم ہے، اس کے لیے جو ہے نا تنقیہ اور مسل جو ہے یہ تجویز کیے گئے ہیں۔ پسینہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی حربہ، کوئی طریقہ ایسا استعمال کیا جائے کہ ایسے مریض کو پسینہ آنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ طب نبوی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج کے جو اصول ہیں وہ بتائے ہیں، تاکہ تھوڑی سی محنت کر کے بندہ جو ہے نا خود ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہو اور اسے حقیقی خوشی حاصل ہو۔ اس مرض کے لیے آپ نے اونٹنی کا دودھ تجویز کیا ہے کہ وہ اسے پلایا جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، یہ ہر قسم کے درختوں پر چرتی ہے، اور یہ ہے کہ کیونکہ چکنائی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اونٹنی کے دودھ میں چکنائی سب سے کم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ نقصان نہیں دیتا، اور اس میں نمکیات بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے، اس بیماری کے لیے بڑے مفید ہیں۔ یہ دودھ جو ہے یہ جگر کے لیے بھی مفید ہے، گردوں کے لیے بھی مفید ہے، اور مدل البول ہے، یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ورم اتر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اونٹنی کا دودھ موجود ہے جو ہر قسم کے درختوں پر چرتی، گردے کا وسطی حصہ اس کی جان ہے، اگر اس میں سوزش واقع ہو جائے تو اس کا علاج ابلے ہوئے پانی اور شہد سے کرو۔ تو ایسے مریضوں کو ابلے ہوئے پانی میں شہد ملا کر دیں اور اونٹنی کا دودھ پلائیں۔ ہومیوپیتھک کا طریقہ علاج چونکہ علامات پر مبنی ہے، تو اس میں جو ادویات اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں علامات کے مطابق، اس میں ایپس میلیفیکا ہے، ایپوسائلم، ڈیجیٹلس ہے، اناکارڈیم ہے، یہ ادویات جو ہیں یہ جو ہے علامات کے مطابق جو ہے نا یہ دی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔